طالب علم، علم دین کا حصول، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی طالب علم کے راستے پر چلتا رہے سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو ہموار کر دیتا ہے اور آسان کر دیتا ہے۔ بالکل اس کا جیتا جاگتا نمونہ آج سے 50 60 70 سال پہلے ملک شام کے اندر میں پیش آیا۔ ایک آدمی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ، اور وہ دمشق کا ایک قبرستان ہے دہداہ، مقبرہ دہداہ کے اندر میں قبر کھودنے والے۔ اب اس قبر کھودنے والے آدمی کے پاس وہ ایک عورت آئی جو پردہ نشین تھی، اور اس عورت نے آ کر روتے ہوئے اس سے کہا کہ قبر کھود دو، میں قبر کی مزدوری آپ کو دے دوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے قبر کھودی اور 10-15 لوگ ایک جنازے کو لے کر آئے اور اس کو ہم نے قبر میں اتارا، تو کہا کہ میں قبر بھی کھودتا تھا اور ساتھ ساتھ میں میت کو قبر کے اندر میں اتارنے بھی مدد کرتا تھا۔ تو کہا میں بھی اترا۔ اب جب میں اندر اترا تو کیا ہوا، جیسے ہی ہم نے میت کو رکھا، میت کو رکھتے ہی وہ قبر بالکل وسیع ہو گئی۔ کہا میرے ساتھ والوں کو نظر نہیں آیا، میں سب دیکھ رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ دو بہترین سوار آئے سفید کپڑے میں ملبوس اور اس نوجوان کو اپنے ساتھ میں لے کر گئے، اور اپنی نگاہ جہاں تک پہنچے وہاں تک کہ قبر وسیع ہو گئی۔ کہا کہ مجھ پر غشی طاری ہوگی، بے ہوشی طاری ہوئی، میں گر گیا، لوگوں نے مجھے نکالا، اور کچھ دیر کے بعد جب میں ہوش میں آیا تو میں نے لوگوں سے کہا میں نے ایسا ایسا دیکھا، تو لوگوں نے کہا پاگل ہے، تو نے کچھ ایسے ہی بے ہوشی کے اندر میں دیکھ لیا ہوگا۔ 2-4 مہینے ہوئے، 2-4 مہینے کے بعد عورت آئی دوبارہ، اور پھر اس نے کہا کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، ایک قبر کھود دے۔ کہا میں نے پھر قبر کھودی، اب میں نہیں پہچان سکا، پردے میں تھی کہ یہ وہی عورت ہے یا کوئی اور عورت ہے۔ خیر، وہ میں نے پھر قبر کھودی، اور پھر میں اس نوجوان کو بھی قبر میں لے کر اترا، تو کہتے ہیں کہ بالکل اسی جیسا پہلا جیسا منظر تھا ویسا ہی منظر، کہ جیسے ہی اس کو نوجوان کو قبر میں رکھا وہ قبر تا حد نگاہ وسیع ہو گئی۔ نوجوان آتے ہیں اور دو سوار آتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ میں لے کر جاتے ہیں۔ کہا اس بار میں نے اپنے اعضاء پر قابو پایا اور میں بے ہوش نہیں ہوا اور ہوش و حواس میں رہا۔ میں نے لوگوں کو کہا لیکن لوگوں کو میری بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں جلدی سے قبر سے باہر آیا اور باہر آ کر میں اس عورت کی تلاش میں نکل پڑا کہ یہ عورت کون ہے، اور میں ان سے پوچھوں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں کہ جو سیدھے ابھی تو قبر کو بند کرنے سے پہلے ہی سیدھے جنت میں جا رہے ہیں، کون لوگ ہیں یہ؟ حالانکہ ان کے ساتھ جنازے میں 8-10 لوگ سے زیادہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ عورت باہر کھڑی بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ میں نے اس عورت سے جا کر پوچھا کہ اماں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو 3 مہینے پہلے بھی آپ ہی آئی تھی کیا؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی ہاں، میرے ایک بچے کا انتقال 3 مہینے پہلے ہو گیا نوجوان کا، اور دوسرے نوجوان کا انتقال آج ہو گیا۔ اور وہ زاروں قطارن لگی۔ تو یہ قبر کھودنے والے 55-60 سال عمر تھی ان کی، یہ کہنے لگے کہ اماں آپ کے لیے تو بشارت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آپ کے تو دونوں بچے جنتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو کہا عمل بتاؤ آپ، ان نوجوانوں کا عمل کیا تھا؟ تو اس بوڑھیا نے کہا عمل تو یہ تھا کہ پہلا جو میرے بیٹے کا انتقال ہوا وہ طالب علم تھا، وہ علم دین سیکھتا تھا، اور جو دوسرے بیٹے کا انتقال ہوا تو چونکہ ہم غریب لوگ ہیں، ان کے والد کا پہلے انتقال ہو چکا ہے، تو یہ اپنا جو بھائی طلب علم کی محنت کر رہا تھا اس کے پیچھے پورا خرچہ یہ برداشت کر رہا تھا، اور اس کا پورا خرچہ یہ دیتا تھا، اس کی کفالت کرتا تھا، اس کا اسپانسر تھا یہ۔ تو کہا کہ اچھا، تو طالب علم بھی سیدھا جنت میں، اور علم دین کے لیے جو کفالت کر رہا ہے وہ بھی سیدھا جنت میں گیا۔ کہا اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو وہاں سے اپنا جو بھی سامان تھا کھدائی کرنے کا میں نے پھینکا، اور میں سیدھا مسجد دمشق جامع دمشق میں گیا اور وہاں کے شیخ سے کہا کہ بھئی میں تو علم حاصل کروں گا۔ تو وہ شیخ کہنے لگے کہ بھئی آپ 55-60 سال کے ہو گئے، اب کیا علم حاصل کرو؟ کہا کہ نہیں، ایسا مت کہو، میں تو علم حاصل کروں گا چاہے علم حاصل کرتے کرتے مر جاؤں۔ اب اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا۔ آپ کو تعجب ہوگا، 10 سال محنت کی، اور 12-14 سال کے بعد دمشق کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ گوگل پہ بھی ان کا نام ڈالو تو ان کے حوالے آ جاتے ہیں۔ ان کا نام تھا عبداللہ ابن محمد الحفار۔ حفار کے معنی قبر گڑھا کھودنے والا۔
وہ اسی سے مشہور ہو گئے. پھر ان کی نسلوں میں علماء پیدا ہوئے. ابھی کچھ مہینوں پہلے ان کے ایک پوتے بہت بڑے عالم تھے ملک شام کے، عبد الرزاق الحفار کر ان کا انتقال ہوا. تو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے سارے بچوں کو نصیحت کی کہ بھائی علم دین حاصل کرو، اور علم دین حاصل کرنے والوں کی خدمت کرو، یہی جنت کا راستہ ہے، اس سے بہتر وہ جنت کا کوئی راستہ ہو سکتا نہیں ہے.